پیچھے مڑ کے میں دیکھتا ہوں، میں زمانہ طالب علمی میں جب خود میں ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ تھا، تو میرا اور غفار صاحب کا ہمارا ایک جڑت یہ بھی ہے، ہم ہمبل بیک گراؤنڈ سے، اسٹرگلر فیملیز کے بچے ہیں۔ ہم لوگوں کے گھروں میں کوئی محل نہیں تھا، گاڑیاں نہیں تھیں، وسائل نہیں تھے۔ ہاں ہمارے پاس خواب تھے، ہمارے پاس محنت تھا، اور اللہ کا کرم بڑا تھا ہم پہ۔ یہ محنت کرنا جذبہ، یہ بھی اللہ کا کرم ہوتا۔ جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو سیکنڈ ایئر میں مجھے اپنے پاکٹ منی کے لیے، اپنی فیس کے لیے میں نے ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی تھی۔ I was in second year, FSC second year. And believe you me, اکتوبر کے مہینے میں مجھے آج بھی یاد ہے، میرے پاس 3 بچے فرسٹ ایئر کے میتھ پڑھنے آتے تھے اور مجھے بتاتے کوئی شرم نہیں ہے، میں 200 روپے ایک بچے سے لیتا تھا مہینے کی، 600 روپے میری انکم تھی، میرے سے خرچے نہیں جا رہے تھے۔ یہ 600 روپیہ بڑی میرے لیے طاقت تھی کہ پہلی بار میں نے 600 روپیہ کمایا۔ اگلے مہینے کچھ اور بچے آ گئے، یعنی اندازہ لگائیں کہ سیکنڈ ایئر سے میں نے اپنے والد سے خرچہ لینا بند کر دیا تھا، وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے کہا پتر میں ان تنوں پڑھا نہیں سکتا۔ انجینئرنگ میں گئے، پہلے سال ہی اسکالرشپ لگ گیا، لیکن میں نے ساتھ پڑھانا شروع کر دیا۔ لیکن آپ سن کے حیران ہوں گے کہ تھرڈ ایئر میں انجینئرنگ میں میری منتھلی انکم 1.5 لاکھ روپیہ تھی، صرف 3 سالوں بعد۔ وہ 1.5 لاکھ روپیہ کیوں تھا؟ مجھے تیسرے سال ایک بات سمجھ آ گئی کہ میں کچھ بن جاؤں، میں زندگی میں اتنی ترقی نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھانے کی صلاحیت دی ہوئی ہے۔ میں ایک عجیب انسان تھا، میری والدہ میرے سے گلہ آج بھی کرتی، تب بھی کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی یار تو پڑھانا بند کرنا ہے، راتی تیرا شاگرد آئندہ پھر تو دروازہ کھول کے پڑھانا شروع کر دینا۔ صبح فجر کے ٹائم بھی پڑھانا شروع کر دیتا تھا۔ مجھے کبھی کوئی یہ شرم محسوس نہیں ہوئی۔ میں یونیورسٹی میں وہ اسٹوڈنٹ تھا جو اپنی بریک کے ٹائم پہ کنٹین کی طرف نہیں بھاگتا تھا، اپنی غربت کی وجہ سے وہ لائبریری کے 4تھے فلور پہ ٹیوشن پڑھا رہا ہوتا تھا۔ مجھے بالکل شرم نہیں آتی بتاتے۔ آج مڑ کے دیکھتا ہوں یہ ٹیچنگ کا فن جو کلاس روم میں بورڈ پکڑ کے میں نے پڑھانا شروع کیا، کاربن پیپر لگا کے میتھ پڑھانا شروع کیا، کلاسوں میں پڑھانا شروع کیا، کالج کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا پڑھانا شروع کیا، سکولز میں پڑھانا شروع کیا، آفیشلی یونیورسٹی پنجاب میں پڑھاتا رہا۔ ایمانداری سے بتاؤں کہ آج اگر کارپوریٹ میں مجھے لوگ بلا کے لاکھوں روپے ایک دن کا دیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے میرا پیشن اور پروفیشن ایک ہے۔ اگر یہ پیشن اور پروفیشن ایک نہ ہوتا میں اتنی محنت کر ہی نہ سکتا۔ جتنی محنت میں آج کر رہا ہوں یا کرتا رہا ہوں، یہ محنت ممکن نہیں تھی اگر پیشن پروفیشن غالب سچا ہے۔ محبت کرتے کوئی تھکتا نہیں ہے، کام کرتے تھکاوٹ ہوتی ہے، کام تھکا دیتا ہے بندے کو شام کو، لیکن محبت اگر آپ کو کام سے ہے، if you love your profession، آپ کام سے محبت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، کام کا بھی ادب کرتے ہیں کہ یار یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے، اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہوا، میں ٹیچر ہوں۔ ٹیچنگ کے پروفیشن میں میں حیران ہوا کہ پیسہ چھوٹی چیز ہے۔ یہ میں آپ کو امیزنگ کچھ واقعات سنانے لگا ہوں، یعنی میری ریئل ارننگز کیا ہیں اس پروفیشن میں۔ پیسہ نہیں ارننگ، پیسے کو بہت چھوٹی ارننگ میں سمجھتا ہوں۔ یار جتنی عزت اس پروفیشن میں مجھے ملی نا، یقین کریں میں ملک کا پرائم منسٹر بن جاؤں اتنی عزت نہیں مل سکتی جتنی عزت مجھے ملی۔ اٹس اے پریکٹیکل، میرے ساتھ سینکڑوں واقعات۔ یار دیکھو میں افسر نہیں ہوں، میرے پاس کوئی اس کے ساتھ کوئی اسکواڈ نہیں ہوتا، ایک عام سا بندہ ہوں، پروفیسر ہوں، ٹیچر ہوں۔ میں نے بڑی دفعہ فلائی کیا ہے ایئرپورٹس پہ، جب میں جاتا ہوں تو کئی دفعہ وہ جو کاؤنٹر پہ بچہ بیٹھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے سر سیٹ کون سی لیں گے؟ میں کہا یار وہ جو ہے دے دو۔ کہتا نہیں سر آپ بتائیں۔ میں مسکرانے لگ پڑتا ہوں، کہتا سر میں نے آپ کے لیکچر سنے ہوئے ہیں، مرضی کی سیٹ بھی مل جاتی ہے۔ جہاز میں جاتا ہوں، ابھی اڑا نہیں ہوتا جہاز تو کرو آ کے نا پہلے جوس دینے لگ پڑتا ہے۔ ساتھ والی سواری پوچھتی ہے آپ پی آئی اے میں ہوتے ہیں؟ میں کہا اللہ کا شکر ہے میں نہیں ہوتا۔ کہتے جی میں وہ یہ وجہ کہ آپ کو یہ کیوں پوچھ رہے ہیں، آپ کوئی افسر؟ میں کہا جی میں تو عام سا بندہ ہوں لیکن پروفیسر ہوں، ٹیچر ہوں۔ آپ یقین کیجئے اس شعبے نے اتنی شناخت دی، اور وجہ کیا تھی؟ اس شعبے کو اگر میں نے اپنا خون اور وقت دیا ہے تو اللہ نے اس کے بدلے عزت اور محبت بھی بڑی دی ہے۔ اگر یہ پروفیشن نہ ہوتا تو یہ عزت اور محبت کبھی ممکن نہ ہوتی۔ واصف علی واصف صاحب کا جملہ کوٹ کروں گا، وہ کہا کرتے تھے یہ اہم نہیں ہے کہ کس شناخت سے جینا ہے، اہم یہ ہے کہ جب تم مرو تو کس شناخت سے پہچانے جاؤ گے۔